السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا۔ جنگ کا بہت سارا مقصد ہوتا ہے اور اس میں کئی ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنگ کے ذریعے سے مومن اور منافق کو الگ کر دیتا ہے۔ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اس کا ایمان کمزور ہے کس کا مضبوط ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو غزوہ بدر میں بھی جو مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، اس سے کئی سارے فائدے ہوئے۔ جو منافق تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے، بعض لوگوں کا نفاق ظاہر ہوا، بعض لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ اللہ رب العالمین انہی منافقین کے بارے میں ان کی کچھ خامیوں اور کچھ غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہے اللہ رب العالمین، کہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک۔ اور یہ قیامت تک کے لیے جس کسی انسان کے اندر نفاق ہوتا ہے اس کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخفون فی انفسہم، وہ دلوں میں چھپاتے ہیں، ما لا یبدون لک، جو آپ سے ظاہر نہیں کر پاتے، یعنی آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں، دل میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ آپ سے کچھ اور کہتے ہیں، دل میں ان کے کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی نفاق جن کے اندر بھی پائی جاتی ہے، ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دل میں ان کے کچھ اور رہے گا، زبان پر کچھ اور رہے گا۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا۔ دیکھیے، جب بھی جنگ ہوتی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بھی، اور اس سے پہلے نبیوں کے یہاں جب بھی اس طریقے کی بات ہوئی، تو جن کے ایمان کمزور تھا، جن کے اندر نفاق تھا، وہ لوگ یہی کہا کرتے تھے، یقولون لو کان لنا من الامر، اگر معاملہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی ہوتا تو یہاں ہم لوگ قتل نہیں کیے جاتے۔ یعنی اگر ہم حق پر ہوتے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو کیسے ہم لوگ ہار جاتے اور کیسے قتل کر دیے جاتے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم لوگ اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کی تقدیر میں موت لکھی ہوتی وہ اپنے قتل گاہ کی جگہ پر پہنچ ہی جاتے، اٹھ کر چلے ہی جاتے۔ آپ لوگوں نے بہت سارا ایسا واقعہ بھی سنا ہوگا، آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ کبھی کبھار آپ کے کوئی رشتہ دار بہت دور رہتے ہیں، لیکن وہ آتے ہیں آپ سے ملاقات کرنے، کسی شادی میں، کسی چیز میں، اور ان کا وہی کسی نہ کسی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے۔ سوچئے کہ رہتے وہ کہیں اور انتقال ہوتا ہے کہیں اور۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قاعدہ ہی بیان کر دیا کہ موت جہاں لکھی ہوگی آپ کی، وہ آپ اٹھ کر کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پہنچیں گے۔ تو آپ گھر میں بھی ہوتے، موت تو وہاں بھی آنی ہے۔ ایسے نہیں کہ میدان جنگ میں بھی آئے، موت تو گھر میں بھی آ سکتی ہے، باہر بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی موت پہنچ سکتی ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ جو معاملہ ہوا غزوہ احد میں، اس میں کیا تھا؟ تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے سینوں میں جو ہے اس کو آزمائے۔ آزمانا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کو۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو پاک کرنا تھا، تمہارے دلوں کو پاک کرنا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مقصد بیان کر رہا ہے، تسلی دے رہا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ رب العالمین
سینوں کو جاننے والا ہے، ذات صدور، صدور والا ہے، سینوں کو جاننے والا ہے، یعنی انسان کے دل میں کیا بات چل رہی ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے دل میں کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے، یا صاف لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ کون ہدایت پر ہے، کون گمراہ ہے، کون زیادہ متقی ہے اور کون اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن جنگوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے کہ دیکھیے ان کے دل میں نفاق تھا، ان کے دل میں یہ خرابی تھی، دیکھیے ان کا ایمان ابھی کمزور ہے، دیکھیے مضبوط ایمان والے یہ ہیں، ثابت قدم رہنے والے یہ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق دے کہ ہم ایمان پر، اسلام پر ثابت قدم رہیں اور مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں یا ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ان تمام گناہوں کو معاف کر دے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، وہ پہلے کے گناہ ہوں یا بعد کے گناہ ہوں، وہ چھپے ہوئے گناہ ہوں یا ظاہری گناہ ہوں، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔